وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين. سامعین عزیز وقار، رمضان المبارک اپنی خیرات و برکات تقسیم کرتے ہوئے ہم سے رخصت ہو گیا. اللہ رب العزت کا مہمان مہینہ ہم سے جدا ہو گیا تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے اور یہ نیت کرنی چاہیے کہ جو نیکی اور خیر کی توفیق اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک میں عطا فرمائی وہ بدستور آئندہ ماہ و سال بھی جاری رہے. ہم اسی طرح خیر اور نیکی کے ساتھ اللہ رب العزت کی بندگی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری میں مشغول رہیں. بحیثیت امتی، ہر امتی کے دل میں حضور علیہ السلام کے تعلق کا نور موجود ہوتا ہے. جو شخص بھی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس انسان کا ایک قلبی اور روحانی رابطہ اپنے پاک نبی سے قائم ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے یا کوئی مسلمان جب کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر سے نور کی ایک شعاع نکل کر اس امتی کے سینے کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اور جیسے جیسے وہ تعلیمات مصطفی پہ عمل کرتا ہے، جیسے جیسے وہ درود و سلام پڑھتا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے نبی کو یاد کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ اس کا یہ روحانی تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. حضرت اقبال قلندر لاہوری نے کہا تھا می ندانی عشق و مستی از کجاست این شعائے آفتاب مصطفیٰ است، کہ کیا تو جانتا ہے کہ عشق و مستی کی جو شعاع ہے یہ کہاں سے آتی ہے. می ندانی عشق و مستی از کجاست، کیا تمہیں پتہ ہے کہ تیرے دل میں جو ایمان کی حرارت ہے، جو عشق و مستی ہے، یہ کہاں سے حاصل ہوتی ہے تجھے؟ ایمان کی جو حرارت ہے یہ تجھے کہاں سے ملتی ہے؟ تو فرمایا این شعائے آفتاب مصطفیٰ است، یہ جو عشق و مستی ہے، یہ جو ایمان کی قوت ہے، یہ جو تجھے حاصل ہوتی ہے، یہ محمد مصطفیٰ کے سینے سے تجھے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ جان لو رسول اللہ تمہارے درمیان موجود ہیں، اللہ کے نبی تمہارے درمیان موجود ہیں. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اگر شریعت تمہارے احکامات کے، تمہاری خواہشات کے مطابق ہو تو تم تو مشقت میں پڑ جاؤ گے. اگر رسول اللہ تمہاری بات ماننا شروع کر دیں تو تم تو مشقت میں پڑ جاؤ گے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، یہ دوسری ایمان والوں کی اللہ خوبی بیان فرما رہا ہے کہ رسول اللہ تمہارے درمیان موجود ہیں. اگر تم ان احکامات پہ جو شعاع، جو ایمان کی قوت تمہارے دل میں موجود ہے، اس کو روشن کرتے رہو گے تو اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ رب العزت ایمان کو تمہارے لیے آراستہ کر دے گا، ایمان کو تمہارے لیے خوبصورت بنا دے گا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، جتنی بھی برائی اور بے حیائی کی باتیں ہیں، گناہ کی باتیں ہیں، اللہ انہیں تمہارے لیے ناپسند فرما دے گا، ایسا بنا دے گا کہ تم انہیں ناپسند کرنا شروع کر دو گے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سیرت و تعلیمات اور اپنی احادیث کے ساتھ محبت اور عشق کے جذبے کے ساتھ ہر مومن کے دل میں جلوہ گر ہے. ایسے کہا نا کہ حضور علیہ السلام کے دل سے
ایمان کی ایک روشنی ہر انسان کو، ہر امتی کو جوڑے ہوئے ہے۔ وہ کیسے جوڑے ہوئے ہیں کہ ہر انسان کے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا بیج ہے، اور جب بھی مصطفیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو دل سے نکلتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گویا محمد مصطفیٰ ہر مومن کے دل میں جلوہ گر ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے تمام معاملات، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارے صدقات و خیرات، ہر طرح کا معاملہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے ادا کرو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ گویا یہ بتا رہے ہیں ہر معاملہ، کوئی بھی معاملہ جب تم طے کرنا چاہو تو ایسے کرو جیسے میں نے کیا ہے، جیسے محمد مصطفیٰ نے کیا، ایسے اپنے معاملات کو طے کرو۔ اگر ایسے معاملات کو طے کرو گے تو کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اپنے معاملات کو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے امتیوں اور اپنے صحابہ کے ساتھ تعلق بناتے تھے تو ان بنانے میں آپ 3 مراحل کا خیال رکھتے تھے، اور ہم نے بھی اپنے آپ کو دین کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے، بھائی چارے کے لیے ان 3 مراحل کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ کرم نوازی فرمایا کرتے تھے کہ اپنے امتیوں کو یا التذکیر المستمر ہمیشہ یاد فرمایا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صاحب مسلسل اپنے غلاموں کو یاد کرتے رہنا۔ اگر کئی افراد کا مجمع ہوتا تو سرکار دو عالم فرماتے، آپ کی نگاہ دیکھ لیتی فلاں کہاں ہے، فلاں کا، حضور پوچھتے فلاں آج کدھر ہیں۔ کبھی فرماتے این کعب بن مالک، کعب بن مالک کہاں ہیں، اور کئی دفعہ فرماتے ابو ذر غفاری کہاں ہیں۔ پھر جس کے بارے میں حضور ایک دفعہ پوچھ لیتے، کسی صحابی، کوئی بھی صحابی سنتا تو آج میرے حضور نے میرے لیے پوچھا، میرے بارے میں میرا تذکرہ کیا ہے، تو اس کا ایمان دوبالا ہو جاتا کہ رسول اللہ نے مجھے یاد کیا ہے۔ تعلق، پیار قائم تب رہتا ہے جب انسان دوسرے کو عزت اور احترام اور مقام دیتا ہے اور اسے یاد کرتا رہتا ہے۔ اور دوسرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جذبات و احساسات کا، دوسرے کے جذبات اور اس کے احساسات کا خیال فرماتے تھے۔ دوسرا کرم جو میرے مصطفیٰ فرماتے تھے، وہ ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں آپ ان کے جذبات کا اظہار فرماتے اور ان کا عمیق اور گہرا احساس فرماتے، دوسروں کی فیلنگز اور ان کی طبیعت کو سمجھ لیتے، تبھی انسان کا دوسرے کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اور جیسے اماں عائشہ فرماتی ہے نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی لعارف غضبک ورضاک، عائشہ سیدہ صدیقہ کائنات، کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے تو کب میرے ساتھ خوش ہے اور کب نہ خوش ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے، آپ کو کیسے اندازہ ہو جاتا ہے؟ تو فرمایا قال انک اذا کنت راضیۃ قلت بلا ورب محمد، جب تو خوش ہوتی ہے تو پکارتی ہے رب محمد، اور جب تو نہ خوش ہوتی ہے یا جب تو پریشان ہوتی ہے اذا کنت ساخطۃ قلت لا ورب ابراہیم، تو رب ابراہیم کے نام سے جانتی ہے۔ اور تیسرا کرم میرے آقا جو فرماتے تھے وہ یہ ہے مؤثر رابطے سے دل کو موہ لینا، اور مؤثر رابطے اور کرم نوازریوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو جیت لیتے تھے۔ اس کی سیرت میں کئی مثالیں ملتی ہیں۔ کئی غزوہ احد کے موقع پر 2 غلام عمر بن جموع اور عبداللہ بن حرام، جب کافی سارے صحابہ شہید ہو گئے تو میرے آقا نے تدفین کے عمل کو روک دیا، فرمایا ان 2 صحابہ کو تلاش کر کے لاؤ۔ تو صحابہ نے تدفین کے عمل کو روکا اور انہیں تلاش کر کے جب لائے تو فرمایا کانا متحابین فی الدنیا فدفناہ مع سویا، فرمایا یہ 2 میرے صحابہ دنیا میں آپس میں اکٹھے رہتے تھے، دین کے لیے یہ محبت کرتے تھے، آج میں چاہتا ہوں کہ ان کی تدفین بھی انہیں اکٹھا کر دیا۔ اور غزوہ خیبر کے موقع پر ایک بچی جب آ گئی اپنے والدین کے ساتھ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بچی کو کون لے کے آیا؟ تو والد کہنے لگے یہ بڑی ضد کر رہی تھی تو میں اسے لے آیا۔ فرمایا یا بنتی حل تحبون ان ترکبی معی، کیا تو پسند کرتی ہے کہ تو میرے ساتھ محمد مصطفیٰ کے ساتھ سوار ہو جائے؟ میرے آقا صحابہ کی
فیلنگز کو بڑی خوبصورت حضرت معاذ بن جبل کا وہ حدیث یاد آ رہی ہے جب آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کے لیے ایک مبلغ بنا کے بھیجا، اور معاذ بن جبل کی عمر اس وقت صرف 21 سال ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا انتخاب فرمایا، لیکن پھر فرمایا میں تجھے خود چھوڑ کر آؤں گا. میرے آقا حضرت معاذ بن جبل کو لے کر رخصت کرنے کے لیے مدینہ سے باہر مدینہ کی حدود تک تشریف لے آئے، اور معاذ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے شفقت میں میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور مجھے فرما رہے ہیں یا معاذ انک عسى ان تلقانی بعد عامی ھذا. رونگٹے انسان کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہا معاذ آج میں تجھے رخصت کر رہا ہوں، آئندہ سال تو جب آئے گا تو مجھے ایسے لگتا ہے انک عسى ان تلقانی بعد عامی ھذا، آج کے بعد میری تیری ملاقات نہیں ہوگی. تو جب واپس آئے گا تو میری مسجد اور میرے ممبر، میری مسجد اور میرے روزے کے پاس سے گزر جائے گا، میں تجھے نظر نہیں آؤں گا. اور حضرت معاذ کہتے ہیں جب وہ اگلے سال تشریف لائے تو میرے آقا کا وصال ہو چکا تھا. وہ مسجد نبوی کے پاس سے گزرے، چیخ مار دی انہوں نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بات یاد آ گئی، انت مر بمسجدی و قبری، تو میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرے گا، تجھے مسجد نظر آئے گی، میری قبر نظر آئے گی، لیکن میں تجھے نظر نہیں آؤں گا. اور حضرت معاذ فرماتے ہیں اخذ بیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لأحبک یا معاذ. معاذ، رسول اللہ نے میرے دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، فرمایا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. قربان ہے ان صحابہ کی عظمت پہ جن کے بارے میں میرے رسول اللہ فرما رہے ہیں معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اور معاذ کہتے ہیں میں نے کہا فقلت انا احبک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہو جائیں، میں بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تدع ان تقول فی کل صلاۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایک وظیفہ بتایا معاذ کو. کہا معاذ ہر نماز کے بعد اس بات کو ترک نہ کرنا کہ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. میرے آقا صحابہ کی فیلنگز کو، جو صحابہ میرے محمد مصطفیٰ کے بارے میں سوچتے تھے، میرے آقا وہاں پہ جا کے سوچا کرتے. جہاں کسی کی سوچ ختم ہوتی تھی وہاں محمد مصطفیٰ کی سوچ شروع ہوتی تھی. آتا ہے ایک یہودی جب میرے آقا مدینہ میں تشریف لائے تو ایک یہودی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھ کے آپ کا عاشق ہو گیا، آپ کا غلام بننے کی اس نے خواہش کی. اپنے باپ سے کہتا ہے میرا دل کرتا ہے میں محمد مصطفیٰ کی خدمت کیا کروں. باپ نے کہا ایک ہی بات ہے، اجازت دوں گا تو جا محمد مصطفیٰ کے در پہ چلا جایا کر، لیکن اسلام نہیں قبول کرے گا. تو باپ بیٹے میں معاہدہ ہو جاتا ہے، بیٹا کہتا ہے میں اسلام نہیں قبول کروں گا. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتا رہتا ہے، وہ لجپال پریت نو توڑ دینے جدی پام پھڑ دے پھر چھوڑ دینے. میرے آقا نے بھی اسے بیمار ہو گیا وہ بچہ، میرے آقا اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. فمرض فأتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ فقعد عند رأسه. آقا اس کے سرانے بیٹھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اسلم، کیا اسلام قبول کرے گا؟ اسلام قبول فرما، اسلام قبول کر. تو وہ اپنے باپ فنظر الی ابی، وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، وہو عندہ، اور وہ باپ اس کے قریب کھڑا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے اطیع ابا القاسم. اسے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میرے بیٹے کا آخری وقت چل رہا ہے. کہتا ہے ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لے. تو وہ بیٹا اسلام قبول کر کے، اسلام کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. یہ میرے آقا کو پتا تھا کہ وہ بچہ یہ سوچ رہا ہے، اس کے دل کی خواہش ہے کہ اسلام میں میرے آقا خود تشریف لے جاتے ہیں اور اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیتے ہیں. آخری بات حضرت ابی بن کعب انصاری کے بارے میں آپ کی ایک آخری بات بیان کر کے اجازت چاہوں گا. حضرت سیدنا ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے جو جذبات ہوتے تھے ان کو سمجھتے تھے، وہاں پہ جا کے آپ بات کیا کرتے تھے. آپ بھی اگر اپنے معاشرے کے ساتھ اپنے تعلقات کو، معاشرے کو بلند مقام پہ پہنچانا چاہتے ہو تو باہمی اخوت اور محبت کے رشتے کو قائم رکھو. کعب بن انصاری یہ وہ صحابہ ہیں، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے 6 رشتہ دار غزوہ احد میں شہید ہو گئے. تو جب واپس آئے تو حضرت کعب فرماتے ہیں پہلی رات بڑی رو رو کے گزری.
صبح ہوئی، پھر دن گزرا، رات جب دوسری رات آئی تو یہی پریشانی میں تھا کہ آج رات کیسے کٹے گی. میرے رشتہ دار، میرے اعزاء و اقربا رہ کے مجھے ستا رہے تھے. تو اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے جا کے دروازہ کھولا تو دیکھا رات کے پچھلے پہر محمد مصطفیٰ دروازے پہ کھڑے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ اتنی رات میرے پاس تشریف لائے؟ فرمایا ذکرک فؤادی ولم تنم عینی، میرے دل نے خواب تجھے یاد کیا اور پھر میری آنکھوں سے نیند چلی. سبحان اللہ. میں تیرے پاس آ گیا. وجئتک فی ھذا الوقت، میں یہاں پہ حاضر ہو گیا تیرے پاس. اور کیا فرمایا؟ ابشرک ان اللہ سبحانہ وتعالی ذکرک فی السماء، میں تجھے یہ خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں پہ تیرا ذکر کیا. سبحان اللہ. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نوازشیں تھیں. اے خواب، میں تجھے یہ مبارک دینے آیا ہوں، اللہ نے آسمان پہ تجھے ذکر کیا ہے، اللہ نے آسمان پہ تجھے یاد کیا ہے، اللہ نے وہاں تیرا ذکر کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے غلام کو سورۃ بینہ پڑھ کے سنا. دیکھو حضرت کعب کتنی مصیبت میں تھے یا کتنی پریشانی میں تھے، تو دل جوئی کے لیے کون تشریف لاتا ہے؟ سید الانبیاء تشریف لے آتے ہیں. یہ ساری اس گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ جو نیکیوں کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا وہ رکنا نہیں چاہیے، وہ چلنا چاہیے. زین فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر، اگر تم اس نیکیوں کے رشتے کو قائم رکھو گے، توڑو گے نہیں، تو اللہ تمہارے دل میں نیکیوں کو مزین کرے گا، اور اس کو جاری رکھو گے تو اللہ رب العزت پھر گناہ کو تمہارے لیے ناپسندیدہ قرار دے گا. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتے اللہ فرمائے.